الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعيد الكريم والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنی بی سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردابی بلا افتاد کشتی ضعیفان شکشتہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دم مرشد متقی مفتی اعظم می زنم آج کا یہ عظیم الشان روح پرور جشن یاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادری نوری فاؤنڈیشن کے حضرات نے اس کو منعقد کیا۔ جتنے بھی حضرات حاضر آئے اللہ رب العزت سبھی حضرات کی حاضریوں کو قبول فرمائے اور ہم سبھی حضرات کو سلطان الشہداء فی العالم حضرت سیدنا سرکار امام عالی مقام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسب معمول نعت پاکی رسول کے کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ ہی جانے کیا ہے رتبہ میرے نبی کا، رتبہ میرے نبی کا، اللہ کی جانے کیا ہے رتبہ میرے نبی کا، رتبہ میرے نبی کا، یہ اللہ ہی جانے کیا ہے رتبہ میرے نبی کا، روح الامین بھی چومے طلبہ میرے نبی کا، میرے نبی کا۔ اور یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں شعر نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک وہ جنتی ہے، 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 مومن جو دیکھ آیا روضہ میرے نبی کا، روضہ میرے نبی کا۔ اور آج کا بیان
جس ذات گرامی کے تعلق سے ہونا ہے ان کے ایمان کی منظر کشی شاعر نے اپنے شعر میں کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ تلوار پھینک کر کے قدموں میں رکھ دیا سر، قدموں میں رکھ دیا سر، کہ تلوار پھینک کر کے قدموں میں رکھ دیا سر، دیکھا عمر نے جس دم چہرہ میرے نبی کا، چہرہ میرے نبی کا، دیکھا عمر نے جس دم چہرہ میرے نبی کا، چہرہ میرے نبی کا۔ اور میرے مصطفیٰ جب تشریف لائے تو تمام لوگ مشرف با اسلام ہوئے، لیکن ابو جہل ظالم ایسا ظالم تھا جس نے اپنی جان پر بھی ظلم کیا، اپنے مال پر بھی ظلم کیا، اپنی اولادوں پر بھی ظلم کیا، لوگوں کو بھی بہکایا، شیطان کا بھائی وہ بنا رہا، لیکن میرے مصطفیٰ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ شاعر نے منظر کشی کی ہے، تھی ابو جہل کی قسمت میں دوزخ کی آگ ورنہ، دوزخ کی آگ ورنہ۔ ابو جہل اپنے مٹھیوں میں کنکریوں کو لے کر کے آیا تھا مصطفیٰ جان رحمت کا امتحان لینے کے لیے، اور اس نے کہا کہ اے مصطفیٰ، اگر آپ حقیقتاً نبی ہیں تو میری مٹھی میں کیا چیز ہے، اگر اس کو آپ بتا دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے ابو جہل یہ بتا کہ تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ خود بولے یا میں اپنی زبان سے بتاؤں؟ کہا نہیں معاذ اللہ رب العالمین، آپ جادوگر ہیں۔ کہیے معاذ اللہ۔ کہا آپ جادوگر ہیں، آپ اپنے زبان سے کہہ دیں گے تو پھر وہ دقت ہو جائے گی، میری مٹھی میں جو چیز ہے وہ اگر بول دے تو میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگاہ رحمت کو اٹھایا، اور نگاہ رحمت کا اٹھانا تھا کہ اس کے ہاتھ میں، اس کے مٹھی میں جو کنکریاں موجود تھیں، مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یہ ظالم ایمان نہیں لایا۔ شاعر نے منظر کشی کی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ تھی ابو جہل کی قسمت میں دوزخ کی آگ ورنہ، دوزخ کی آگ ورنہ، تھی ابو جہل کی قسمت میں دوزخ کی آگ ورنہ، کنکر نے بھی پڑھا ہے، کنکر نے بھی پڑھا ہے کلمہ میرے نبی کا، کلمہ میرے نبی کا۔ اللہ ہی جانے کیا ہے رتبہ میرے نبی کا، رتبہ میرے نبی کا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ سب کے اندر دم ہے، اور دم کے ساتھ ہم بھی موجود ہیں، اور سب اپنی جگہ پر اٹل ہیں، بہترین انداز میں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سننے کے موڈ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبوں کو سلامت رکھے، کہیے آمین یار، دعا کیا آمین۔ کوئی ٹوپی نہیں ہے اس بچے کو تھوڑا دے دیتے آپ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج
جس ذات مقدسہ پر ہم کو گفتگو کرنی ہے، جس ذات مقدسہ پر آج ہماری گفتگو ہوتی ہے، وہ ذات مقدسہ خلیفہ دوم، خلیفۃ الرسول حضور سیدنا سرکار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی ان کے اندر شدت تھی اور کافروں کا بہت آپ ساتھ دیا کرتے تھے۔ جیسے اس زمانے کے لوگ کان کے کچے ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی لوگ موجود تھے، چڑھا بڑھا دیا کرتے تھے، اور شیطان جو ہے وہ ہمیشہ انسان پر حملے کرتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسان کا بھلا ہوا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو جب توفیق عطا فرماتا ہے تبھی وہ ایمان سے مشرف ہوا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عظیم عظیم قربانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، رسول تھے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ میں رہنے والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں۔ سبحان اللہ۔ وشداء علی الکفار کے مظہر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ جھوک در جھوک کلمہ پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، لوگ مشرف پر اسلام ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ایسی صورت میں لوگوں کے دلوں میں ایک کھلبلی سی مچ جایا کرتی ہے اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا قبضہ پوری دنیا پر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ تمام قریش مکہ نے ایک میٹنگ قائم کی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اس میں سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں محمد کا کام تمام کر دیتا ہوں، کہیں معاذ اللہ۔ جس وقت آپ مشرف پر اسلام نہیں ہوئے تھے اس وقت کی بات ہے، آپ تلوار لیتے ہیں اور تلوار لینے کے بعد میں نکل پڑتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے کہ آج محمد کا قصہ تمام کر دوں گا، محمد کا نام و نشان ختم کر دوں گا، لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کی ذات پر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان ختم ہونے کے لیے نکلے تھے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت نعیم سے جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ پوچھا کرتے ہیں اے عمر اتنے غیظ و غضب میں کہاں جا رہے ہو، کس جگہ جا رہے ہو، تلوار کو لے کر کے کہاں جا رہے ہو؟ کہاں میں جا رہا ہوں، آج محمد کا قصہ تمام کر دوں گا، محمد کو ختم کر دوں گا۔ قربان جائیے حضرت نعیم بن عبداللہ پر آپ نے ارشاد فرمایا اے عمر تم اپنے محمد کو کیوں ختم کر دو گے؟ ارے محمد عربی تو وہ ہے جس کو ختم کرنے والا کوئی دنیا میں نہیں ہے، جس پر اللہ کی عزت کا ہاتھ ہو اسے دنیا
دنیا کا کوئی انسان ختم نہیں کر سکتا۔ کہا کہ جو ہے سب سے پہلے تم جاؤ اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تمہارے بہن اور بہنوئی یہ دونوں مصطفیٰ جان رحمت کے غلام بن چکے ہیں، اور دونوں مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو چکے ہیں۔ جا رہے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے، وہیں پر گھوم جایا کرتے ہیں، پلٹ کر کے اپنے بہنوئی کے مکان پر پہنچنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ یکایک جو ہے آپ مکان پر پہنچتے ہیں، ان کے مکان کے اندر حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کرا رہے تھے، قرآن پاک ان کے بہن اور بہنوئی کو سکھا رہے تھے۔ ایسی صورت میں حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا اور سنا، اپنے کانوں سے آپ نے سنا کہ بہن اور بہنوئی کے یہاں سے قرآن مقدسہ کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، دل میں آیا، غصہ آتا ہے، اور آنے کے بعد میں زور سے آواز دیتے ہیں، آئے میری بہن اور بہنوئی دروازے کو کھولو، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، غیظ و غضب میں جب دیکھا میرے لوگ ڈر گئے۔ حضرت خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ چھپ جایا کرتے ہیں، ایک کونے میں آپ چھپ جاتے ہیں، آپ اندر داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد میں اپنے بہنوئی کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں میں نے سنا ہے تم دونوں محمد عربی کے غلام بن چکے ہو، آخر بات کیا ہے؟ اپنے باپ داداؤں کے مذہب کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ کہا کہ جو ہے ٹھیک ہے، اگر جو تم نے سنا ہے وہ بالکل صحیح ہے، میں مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان لا چکا ہوں، مشرف با اسلام ہو چکا ہوں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ سبحان اور بے تحاشا مارنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ بہن نے بہنوئی کو بچانے کی کوشش کی، بہن کو ایک مکہ مارا اور دھکا دیا، اور دھکا دینے کے بعد میں تاریخ بتا رہی ہے کہ بہن بھی زخمی ہو جایا کرتی ہے۔ جب بہن کے زخم کو آپ نے دیکھا، خون کے فوارے کو جاری ہوتے ہوئے دیکھا، تو آپ کے دل میں ایک محبت سی پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر میں نے غضب کر ڈالا، اپنے بہن کو میں نے مار کر کے غضب کر ڈالا۔ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں ارے وہ قرآن لاؤ جس قرآن کی تم لوگ تلاوت کر رہے تھے، وہ قرآن لاؤ، اس قرآن کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن عظیم کو لایا۔ قرآن عظیم کے لانے سے قبل آپ کی بہن کہتی ہے کہ اے عمر، تم کو جو ہے قرآن نہیں دے سکتی ہو، اس لیے کہ تم ناپاک ہو، تم جو ہے پاک و صاف نہیں ہو، سب سے پہلے تم پاک و صاف ہو جاؤ، اس کے بعد میں تمہارے سامنے قرآن لاتی ہوں۔ کتنا کہنا تھا، صاف ہو جایا کرتے ہیں، پاک ہو جایا کرتے ہیں، قرآن مقدسہ پھر سے پڑھا کرتے ہیں۔ اسی اسرا میں حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے وہ کونے سے باہر تشریف لے آیا کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے عمر فاروق اعظم، یہ وہ قرآن عظیم ہے جس قرآن کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عریضہ پیش کیا، اے میری بہن، مجھے بھی اس قرآن کو دکھا دو، مجھے بھی اس قرآن کو سنا دو۔ قرآن مقدسہ پڑھ کر کے سنانا جب شروع کیا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے دل میں مصطفیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں مجھے بھی لے چلو اس صاحب قرآن کے پاس لے چلو، ہم بھی اس صاحب قرآن سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے جب اس بات کو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، ایسی صورت میں لوگوں نے کہا محمد عربی کے پاس ہم لے چلتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اجلّہ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے، اس میں حضرت حمزہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، سب کے سب موجود ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ، عمر فاروق اعظم آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، لگتا ہے عمر کے ارادے غلط ہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا، حضور کے چچا نے فرمایا کہ اگر عمر کے ارادے صحیح ہوں گے تو عمر کو بخش دیا جائے گا، اور اگر عمر کے ارادے صحیح نہیں ہوں گے
ہی کی تلوار ہوگی، عمر ہی کا گردن ہوگا اور اسے ختم کر دیا جائے گا۔ میرے حضور نے فرمایا سب خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہو، سب خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہو، دیکھتا ہوں عمر کس ارادے سے آ رہے ہیں۔ میرے نبی نے چونکہ حضرت عمر فاروق اعظم کے تعلق سے دعا فرمائی تھی، دعا یہ فرمایا تھا کہ اللہ عمر فاروق اعظم کو مجھے عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتی ہے مراد اور ایک ہوتا ہے مراد۔ تو مراد جو مانگی جاتی ہے اور وہ بھی نبی کی مراد، حضرت عمر فاروق اعظم، عمر فاروق اعظم کے تعلق سے میرے نبی نے دعا فرمایا تھا۔ تو اے میرے دوستوں بزرگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میرے آقا دعا فرمائیں اور عمر کے تعلق سے دعا فرمائیں تو میرے آقا کی کیا دعا رد ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس کو اٹھا دیا ہے۔ اللہم اعز الاسلام وعمر بن الخطاب، آپ نے عریضہ پیش کیا رب کی بارگاہ میں، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ فوراً اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کی دعا کو مقبول فرما لیا، اور مقبول فرمانے کے بعد میں اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، اے فرشتوں جاؤ، اور جانے کے بعد میں عمر بن خطاب کے اندر محبت رسول پیدا کر دو، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلامی میں انہیں داخل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن صلائے کربلا، زندہ باد، جشن صلائے کربلا، زندہ باد، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، نعرہ حیدری، یا علی یا علی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، جس کی بنیاد پر اللہ نے آپ کی دعا کو مقبول فرما لیا ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرما دیں عمر کو ختم کر دیا جائے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے اصحاب، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، عمر کو مشرف با اسلام ہونا ہے، اور میری دعا کو اللہ نے مقبول فرما دیا ہے۔ میرے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد ان کی تلوار کو پکڑتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد میں ان کے کندھے کو پکڑ کر کے ارشاد فرماتے ہیں، تاریخ بتا رہی ہے، آپ نے فرمایا اے عمر بن خطاب تم کو کیا ہو گیا ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو بہت بڑا ظلم کر ڈالا، میں بہت گناہگار ہوں، میں بہت سیاہکار ہوں، میں بہت خطا کار ہوں، پاپی ہوں یا رسول اللہ، آپ کے غلاموں کو میں نے مارا ہے، پیٹا ہے یا رسول اللہ، کیا ہماری گستاخی معاف ہو سکتی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہی پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہ کیا۔ آئے عمر کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا کلمہ مبارکہ پڑھنا چاہتا ہوں، مشرف با اسلام ہونا چاہتا ہوں، جس قرآن کو میرے بہنوں پڑھ رہے تھے اسی قرآن کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں، اور جس کلمے کو میرے بہن اور بہنوئی پڑھ رہے تھے اسی کلمے کو پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ جب مشرف با اسلام ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اب عمر آپ کے درمیان آ گیا ہے، لہذا کعبہ شریف کے کھلی فضاؤں میں میرا حکم ہے کہ کھل کر کے اذان دیا جائے اور کھل کر کے نماز ادا کی جائے۔
جب تک میرے جسم میں جان ہے مصطفیٰ کی محبت پہ قربان ہے، اور جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ بچے گا تب تک مصطفیٰ جان رحمت کی وفاداری میں کرتا رہوں گا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ ایمان لاتے ہیں، بہت عظیم عظیم قربانیوں کو آپ نے پیش کیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں نے کل بتایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ عمر بن خطاب ہوں گے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت مولا علی کو بنا دیا جائے، کسی نے کہا حضرت عثمان غنی کو بنا دیا جائے، لیکن صحابہ کرام کی اتفاق رائے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ دوم بنایا گیا۔ اس کے بعد میں 10 لاکھ مربع میل پر آپ نے حکومت کیا۔ عرب کا کوئی ایسا ملک نہیں تھا کہ جس پر آپ کی حکومت نہ ہو، جس پر آپ کا قبضہ نہ ہو۔ آپ نے اتنی شان و شوکت کے ساتھ اسلام کے پرچم کو بلند کیا کہ جس وقت آپ بادشاہ تھے، جس وقت آپ خلیفہ دوم بنے تھے، ایسی صورت میں بہت سی برائیاں جنم لے رہی تھیں، اور آپ نے ساری چیزوں پر پابندی لگوا دیا اور کہا جس کو جینا ہے صحیح معنوں میں جیے اور مصطفیٰ کے شریعت پر جیے، نہیں تو میری تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے روب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کے لوگ جو ہے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ملک روم و شام کے لوگ کانپتے ہوئے نظر آتے تھے، سب تھراتے ہوئے نظر آتے تھے، اس لیے کہ عمر فاروق اعظم فوراً فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی ہے، میرے آقا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے تھے۔ ایک منافق اور یہودی میں جو جھگڑا ہو جایا کرتا ہے، اس جھگڑے کے فیصلے کو کروانے کے لیے یہودی آتا ہے، اور آنے کے بعد میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اس نے سوچا نبیوں کا امام موجود ہے، سلطان الانبیاء موجود ہے، تاجدار انبیاء موجود ہے، ان سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں کرے گا۔ اس منافق نے کہا نہیں، برائے نام وہ مسلمان تھا، اس منافق نے کہا، اس برائے نام مسلمان نے کہا، اے لوگوں سنو، عمر بن خطاب بہت اچھا فیصلہ کرتے ہیں، لہذا ہم عمر بن خطاب کا فیصلہ مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ دونوں کی پیشی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتی ہے۔ میرے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس نامی مسلمان کی غلطیاں تھیں، اور میرے آقا ایسے فیصل تھے کہ ہر انسان کو پہچان جایا کرتے تھے، اپنی نبوت والی نگاہ سے پہچان جایا کرتے تھے۔ میرے آقا نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، اور یہ منافق مسلمان جو تھا، نامی مسلمان تھا، اس نے کہا ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، عمر فاروق اعظم جب آئیں گے ان کے فیصلوں کو ہم مانیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا۔ حضرت عمر بن خطاب کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے، تشریف لائے، یہ بات جو ہے ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، اور یہ بات بھی بتا دی جاتی ہے کہ عمر بن خطاب سنیے، میرے آقا نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اور یہ منافق نامی مسلمان اس فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فوراً تلوار نکالی تھی، اور نکالنے کے بعد میں ارشاد فرمایا جس نے میرے مصطفیٰ کے فیصلے کو نہ مانا ہو اس کا فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ اللہ فوراً آپ تلوار کو نکالتے ہیں، اور نکالنے کے بعد میں اس نامی مسلمان کو فی النار جہنم کر دیا کرتے ہیں۔ پورے مدینے میں کوہرام مچ جایا کرتا ہے، پورے عرب دیش میں کوہرام مچ جایا کرتا ہے کہ عمر فاروق اعظم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔
حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا اے لوگوں سنو سنو، جو میرے نبی کے فیصلے کو نہ مانے اس کو اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے، جو میرے مصطفیٰ کے فرمودات کو نہ مانے اس کو اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے۔ لہذا عمر نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہتر فیصلہ کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ سرشار رہا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ سے ایسی محبت کیا کرتے تھے کہ آقا کی بارگاہ میں ایک بار عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ کہیں بھی کوئی بھی دقت پیش ہوگی میرے آقا سب سے پہلے عمر کی جان جائے گی، اس کے بعد میں آپ کی جان جائے گی، میری جان آپ کے لیے ہے، میرا مال آپ کے لیے ہے، میری اولادیں آپ کے لیے ہے، میرے آقا میری زندگی میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ آپ پر سب کچھ میں نچھاور کرتا ہوں اور آپ کو اپنا آقا مانتا ہوں اور آپ کے ہم غلام ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک غلام ہی رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی متحرک فعال، بہت ہی منکسر المزاج، آپ نے اپنے دور خلافت میں رات میں آپ جاگا کرتے تھے اور چکر لگایا کرتے تھے اور آپ اپنے رعایا کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، بلکہ رعایا کی خبرگیری کے لیے آپ رات بھر تلوار لے کر کے چلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک شخص تھا، حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات وہ ذات تھی کہ شیطان بھی اگر دیکھتا تھا آپ کو تو راستہ بدل دیا کرتا تھا، شیطان بھی دوسرا راستہ اختیار کر لیا کرتا تھا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، آپ چکر لگا رہے ہیں، اپنے رعایا کی خیر خواہی کے لیے اپنے رعایا کی خبرگیری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے کیا دیکھا؟ ایک نوجوان ہے جو ہاتھ میں کچھ چھپائے ہوئے ہے، چادر میں کچھ چھپائے ہوئے ہے اور بہت تیزی کے ساتھ وہ آ رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو ادھر سے گزر رہا ہے میرے پاس آ جائے۔ اتنا سننا تھا کہ فوراً اس نوجوان کے جسم کی ساری نسیں لرزہ پر اندام ہو جایا کرتی ہیں کہ عمر فاروق اعظم کے ہاتھوں اب ہم بچ نہیں پائیں گے، اب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اس نے سوچا کہ اب کریں تو کیا کریں۔ وہ کیا لیے تھا جانتے ہیں؟ بوتل میں شراب لیے ہوئے تھا۔ کیا لیا تھا؟ شراب لیا تھا۔ جس چیز کو حضرت عمر بن خطاب نے منع فرمایا تھا وہ چیز وہ لیا ہوا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں رب کو یاد کیا اور رب کو یاد کرنے کے بعد میں بارگاہ ربی میں عریضہ پیش کیا، یا اللہ اگر تو میری جان کو بچا لے گا تو اے رب کریم میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ عمر کی تلوار سے بچا لے ورنہ میری زندگی کی خیر نہیں ہوگی۔ اے رب کریم میری جان کو تو بچا لے، میں تیرا حمد بیان کرتا رہوں گا، تیری کبریائی بیان کرتا رہوں گا، تیرے رسول پر سچے دل سے میں ایمان لاتا ہوں، تیرے رسول پر تیرے رسول کو حاضر و ناصر جان کر کے میں کلمہ پڑھتا ہوں، مشرف با اسلام ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ جذبہ اور شوق کو اللہ برقرار رکھے، ان نوجوان بچوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے
اور اچھی زندگی عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اس نے سچے دل سے توبہ کیا، ابھی میں نے حدیث پاک پڑھا تھا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہی پاک و صاف ہو جایا کرتا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر، اس نے سچے دل سے توبہ کیا، اور توبہ جب اس نے کیا تو ایسی صورت میں اس کا توبہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ آواز آتی ہے، اے میرے بندے، تو نے مجھے سچی طلب کی ہے اور سچے انداز میں یاد کیا ہے، میں حاضر ہوں اور میں تیرے توبہ کو قبول کرتا ہوں، اور اس شراب کو شہد میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس شراب کو شربت کی شکل میں تبدیل کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں ڈرا پہنچا، اور سہم کر کے پہنچا، اور پہنچنے کے بعد مریضہ پیش کیا، یا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ایک جگہ گئے ہوئے تھے اور وہاں سے آ رہے تھے، فرمائے آپ کا کیا فرمان ہے؟ کہا کہ ہاتھ میں کیا لیا ہوا ہے اور یہ چادر میں چھپا کر کے کیا لیا ہوا ہے؟ کہا اے امیر المؤمنین، میرے ہاتھ میں جو ہے یہ شربت ہے۔ اللہ اکبر، اور لیا کیا تھا؟ شراب لیا، لیکن اللہ نے اس کے سچے توبہ کو قبول فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ میرے ہاتھ میں یہ شربت ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کھول، میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا صحیح میں تو شربت لیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، فوراً وہ کھولتا ہے، جیسے ہی کھولنا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا؟ اس باٹل میں شربت بھرا ہوا ہے۔ اس نے رب کا شکر ادا کیا، رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار سچے انداز میں کیا تھا، جس کی بنیاد پر اللہ نے اس کی جان بھی بچا لی، عمر کی تلوار سے بھی بچا لی، اور اللہ کا فضل ہوا کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بھی بن گیا اور مشرف با اسلام ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور آپ غریبوں کی خبرگیری کس طرح فرمایا کرتے تھے، میں واقعے کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ گشت لگا رہے تھے، ایک گھر کے قریب آپ جایا کرتے ہیں، ایک عورت ہے جس کے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں، پینے کا پانی نہیں، کچھ پانی جو تھا تو اس نے ایک ہانڈی میں ڈال کر اور چولہے پر رکھ دیا تھا۔ اس کے پاس بچے تھے، بچے بھوکے تھے، پیاسے تھے، تو اس نے بچوں کی سکون کے لیے، بچوں کو اطمینان دلانے کے لیے آگ کو جلا کر کے رکھ دیا تھا، اور یہ کہہ رہی تھی کہ عمر بن خطاب کے اس دور خلافت میں ہمارے بچے بھوکوں مر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے کان لگا کر کے سنا اور اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ بیت المال جاتے ہیں، اور بیت المال جانے کے بعد میں آٹے کی ایک گوندی لیتے ہیں اور شکر لیتے ہیں، سارے اشیاء کو لیتے ہیں، اور لینے کے بعد میں آپ کا ایک غلام موجود تھا، وہ غلام کہتا ہے، اے امیر المؤمنین، آپ غریبوں کی خبرگیری کس طرح فرماتے ہیں؟ اے امیر المؤمنین، آپ غریبوں کا خیال کس طرح فرماتے ہیں؟ کہا کہ اے امیر المؤمنین، یہ سارے سامان اکٹھا ہو گئے ہیں، اگر آپ کا حکم ہو اپنے پشت پر میں لا دوں، اور لادنے کے بعد میں اس کو میں لے کر کے اس غریب کے یہاں لے چلوں۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، ارے وہ کوئی اور لوگ ہوں گے جو اپنے رعایا کا خیال نہیں رکھتے ہوں گے، اس کی آواز نے میرے دل کو تڑپا دیا ہے۔ اگر کل بروز محشر اللہ رب العزت نے مجھ سے سوال کر لیا، یہ عمر فاروق اعظم تمہارے دور خلافت میں لوگ بھوکے مرتے تھے، تو ایسی صورت میں رب کو جواب کیا دوں گا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، ہے میرے خادم،
तुम मत इस बोनी को उठाओ, इस सरो सामान को अमीरुल मोमिनीन खुद अपने पुश्त पर रख रहा है, अपने सर पे रख रहा है, और रखने के बाद में ले जा करके खुद अपने हाथों से रोटी बना करके
غصے سے تلملا اٹھا اور وہاں سے اٹھ کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو دوبارہ بلایا، اور بلانے کے بعد میں ارشاد فرمایا کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو کہا میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی چکی بناؤں جو چکی ہوا سے چلے، جو چکی ہوا سے چلے۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا مغیرہ بن شعبہ جو ہیں وہ تم سے زیادہ نہیں لیتے ہیں، بلکہ تم کو رعایت کے ساتھ 4 درہم تم سے لیتے ہیں، زیادہ تم سے نہیں لیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ دنیا کے لوگ اس چکی کو یاد کریں گے۔ وہ اتنی بات کہہ کر کے چلا جایا کرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کے غلام اور خادم بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب رسول اللہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیو، اے اصحاب رسول اللہ، سنو سنو، وہ نوجوان جو لولو آیا ہوا تھا، وہ آنے کے بعد میں تم لوگ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ارے وہ تو مجھے موت کی دعوت دے کر کے گیا ہے اور مجھے شہادت کے تعلق سے کہہ کے گیا ہے، کیا تم لوگوں نے اس کی بات کو نہیں سمجھا؟ کہا وہ چکی جو بنانے کے لیے کہا ہے وہ میرے متعلق کہا ہے، اور وہی شخص مجھے لگتا ہے مجھے شہید کرے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلی ووفاتا ببلد رسولی، اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما اور دیار رسول میں موت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ ایک دن کی بات ہے، اگر واقعات کو بتائیں گے تو وقت زیادہ لگ جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہی میں اختصاراً بتاتا چلوں، میرے آقا کی موجودگی میں ایک مرتبہ حضرت جبریل امین سدرہ کے مکین حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد میں کہا یا رسول اللہ، عمر بن خطاب شہید کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا، اور سننے کے بعد میں اندر ہی اندر اپنے دل میں لے لیا، لیکن کسی کو بتایا نہیں۔ اور ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، ایک شخص آ کے بتانے لگا کہ عمر فاروق اعظم کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ عمر فاروق اعظم کو شہید تو کیا جائے گا، لیکن ایک طرف غم ہو رہا ہے اور ایک طرف خوشی ہو رہی ہے۔ غم اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک سپہ سالار چلا جائے گا، اور خوشی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ عمر بن خطاب کو جو موت آئے گی وہ کوئی عام موت نہیں ہوگی، بلکہ وہ شہادت کی موت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ عمر بن خطاب کسی بیماری میں انتقال نہیں کریں گے، بلکہ عمر بن خطاب کو جب موت آئے گی تو شہادت کا جام پی کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ہمیں یہ بات سن کر کے خوشی ہو رہی ہے، لیکن ایک طرف غم یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کا عظیم سپہ سالار چلا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک دن کی بات ہے، بس آپ کی شہادت میں بیان کر کے فوراً جو ہے ختم کرتا ہوں۔ ایک دن کی بات ہے، آپ نماز فجر پڑھانے کے لیے مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہو گئے۔ اصحاب رسول اللہ موجود ہیں، تمام نماز پڑھانے والے سب کے سب موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول تھا اور یہ عمل تھا، آپ جب بھی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوا کرتے تھے تو ایسی صورت میں آپ فرمایا کرتے تھے اے لوگوں صفوں کو درست کر لو، اے لوگوں صفوں کو درست کر لو۔ اب یہ لولو جو مجوسی غلام تھا
یہ ایک خنجر زہر میں بجھا کر کے لایا ہوا تھا حضرت عمر فاروق اعظم کو شہید کرنے کے لیے. اے بچوں مسافری بات خاموش رہو. خنجر کو چھپایا ہوا تھا. جب آپ نے فرمایا کہ صفوں کو درست کر لیا جائے تو یہ کمینہ نااہل ناہنجار فوراً آگے آ جاتا ہے اور آگے آنے کے بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہو جایا کرتا ہے. اور حملہ آور ہوتا ہے اور تمام نمازیوں کو بھی ان پر بھی حملہ کر دیا کرتا ہے. تاریخ بتا رہی ہے کہ اس کے حملے سے 6 لوگ فوراً جاں بحق ہو جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی شدید تکلیف ہوئی تھی. آپ کے جسم پر اس نے وار کیا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا. اے رب کریم، اے رب ذوالجلال، جس دعا کو میں کیا کرتا تھا، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ورفعتا ببلد رسولک، اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما اور شہر رسول میں مجھے شہادت کی موت عطا فرما. اے اللہ تو نے میری دعا کو مقبول فرما لیا ہے اور میری شہادت کو بھی اپنی بارگاہ میں مقبول فرما دے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دنوں تک باحیات رہے اور آپ کو جب نبیذ وغیرہ بنا کر کے پلایا گیا تو زخموں کے راستے وہ نبیذ نکل جایا کرتی تھی. جب آپ کو شربت بنا کر کے پلایا گیا تو آپ کے زخموں سے وہ شربت نکل جایا کرتا تھا. اللہ اکبر. آپ نے تمام اصحاب رسول اللہ کو بلایا اور بلانے کے بعد میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں اب میں اس دنیا میں زندہ نہیں رہوں گا، اس لیے کہ ہم نے جو دعا رب کی بارگاہ میں کی تھی اللہ نے ہماری دعا کو مقبول فرما دیا ہے. لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کی رائے کیا ہے. تو آپ نے اشارہ کیا تھا حضرت عثمان غنی، حضرت مولائے کائنات اور دیگر اصحاب رسول اللہ، حضرت عبد الرحمن اور 3-4 اصحاب رسول اللہ کے تعلق سے آپ نے فرمایا تھا تم میں سے جو بہتر ہوگا اس کو تم سب خلیفہ منتخب کر لینا. سبحان اللہ. اب خلیفہ، تیسرے خلیفہ کب بنے اور کون بنے، کن کن لوگوں نے بنایا، انشاءاللہ الرحمن کل آپ کے سامنے اس بات کو رکھا جائے گا. اللہ تعالی ہماری چند جملوں کو قبول فرمائے. ابر رحمت تیری برکت پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، ہزاروں رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر. میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں آپ اسی اسنا میں آپ نے جو ہے اپنے ایک غلام کو بھیجا. غلام کو کیا، اپنے شہزادے کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد میں ارشاد فرمایا، اے میرے شہزادے تم چلے جاؤ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر کے عریضہ پیش کر دو اور یہ کہہ دو کہ خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم عمر فاروق اعظم نے آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا ہے کہ اس عریضے کو ہمارے مقبول فرمانے اور مجھے مصطفیٰ جان رحمت کے بازو میں دفن ہونے کی اجازت دے دیں. اللہ اکبر. آپ کے صاحبزادے جاتے ہیں. جانے کے بعد میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھا تھا کہ مصطفیٰ کے بازو میں ہمارا قبر بن جائے گا، لیکن اگر عمر فاروق اعظم کہہ رہے ہیں تو ان کے فرمان کو پورا کر دیا جائے. اس لیے کہ عمر فاروق اعظم وہ عمر فاروق اعظم ہیں جن کے کہنے کو اللہ نے مقبول فرمایا ہے اور جن کے تعلق سے اللہ نے ان پر آیتیں نازل فرمائی ہیں. یہ عمر فاروق اعظم ہیں جنہوں نے عظیم خدمت انجام دیا ہے. لہذا میں اپنے آپ کو بعد میں سب سے پہلے عمر فاروق اعظم کو مقدم کرتی ہوں اور مصطفیٰ کے بازو میں انہیں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہوں. سبحان اللہ.
مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں آج بھی عمر فاروق اعظم موجود ہیں، کل بھی مصطفیٰ کے ساتھ میں تھے، آج بھی ساتھ میں ہیں، صبح قیامت تک ساتھ میں رہیں گے۔ دنیا والوں کو ایک پیغام دے گئے تھے، اے دنیا والوں سنو سنو، مصطفیٰ کی غلامی پر عمل کرتے رہنا اور مصطفیٰ کے غلام بن کے رہنا، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں عافیت ہے۔ تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی، تمہاری آخرت بھی سمجھتی ہوئی نظر آئے گی۔ انشاءاللہ کل کا جو بیان ہوگا میں کوشش کروں گا خلیفۃ المسلمین خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی وہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خلافت کے حصے کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چند کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سبھی حضرات کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں، مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھیں۔